أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم کا حصول کرو، علم کے لیے کوشش کرو، علم کو پڑھو. کیوں؟ اللہ کا رسول اس لیے تعلیم من لا یعلمہ صدقہ، اس لیے کہ اس علم کا اس کو تعلیم دینا جو علم نہیں رکھتا ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے، یہ ایک اچھائی ہے. دیکھیے کتنا ذہن انسانی سے قریب ہو کے حضور سرور کائنات نے جو، کیونکہ ذہن انسانی فطرت میں نیچر میں یہ ہے کہ وہ اچھائی کرنا چاہتا. تو اگر آپ اچھائی کے لیے آمادہ ہیں، کوشش اور کاوش کرنا چاہتے ہیں تو آئیے علم کو دوسروں تک پہنچائیے. علم کو دوسروں تک پہنچانا ایک بہترین نیکی ہے، بہترین صدقہ. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، اور یاد رکھو علم کو اہل علم کے لیے خرچ کرنا یہ قربت الہی کا سبب ہے. کیا مطلب؟ نہیں، اب علم اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ اہل علم میں سے ہے کہ نہیں، وہ اہلیت علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، وہ صلاحیت علم رکھتا ہے کہ نہیں. ہر کوئی ہر چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر کوئی عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہیں، ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہے. جو عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تک علم کو خرچ کرنا، اس تک علم کو پہنچانا یہ اللہ کی قربت کا سبب. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے جو اس کی قربت کا سبب بنے. الثالثة النجاسة أي جنسها عشرة البول والغائط من غير المأكول لحمه بالأصل أو العارض ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه والدم والمني. الثالثة تیسرا مرحلہ یعنی مسائل سے متعلق ہے، چونکہ انہوں نے کہا تھا مسائل اربع کے اندر پہلا مسئلہ مضاف سے متعلق تھا، دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ تھا استحب التباعد، جی ہاں دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ تھا سؤر سے متعلق، جھوٹے سے متعلق، اور چوتھا مسئلہ یہ آ گیا ہے النجاسہ، نجاست سے متعلق. النجاسہ یہ مصدر ہے نجاست، نجسا نجاستن اے ان جنسہا، مراد جو ہے یہاں سے جن سے نجاست ہے، ٹھیک ہے نا. اشرا جن سے نجاست کتنے ہیں؟ 10 ہیں، نجاسات 10 ہیں. شہید ثانی کے شہید اول کے نزدیک نجاسات 10 ہیں. البول پہلے پیشاب ہے، والغائط اور پخانا ہے، مگر کس کا؟ من غیر المأکول لحمہ، اس کا جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. غیر معقول اللحم، معقول لحم کا نہیں، غیر معقول اللحم جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا پیشاب اور پخانا. اب جس کا نہیں کھاتا بالاصل، یہ تو اصل کی بنیاد پر نہیں کھایا جاتا. جیسے یہ فرق بلی ہے، غور کیجئے گا، کتا ہے، سور ہے مثلا، یا انسان ہے، فرق ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا اصل کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا. جیسے کتے کا گوشت بالاصل حرام ہے، سور کا گوشت بالاصل حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اول عارض، یا کسی عارض کی بنیاد کے اوپر گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے. جیسے کوئی حلال جانور ہے، مثلا کیجئے گا بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے. اب انہوں نے کیا کام کیا؟
انسانی پخانہ کھانا شروع کر دیا، مرغی نے، جسے جلال کہتے ہیں، کہ اس کی غذا صرف انسانی پخانہ ہو گئی، اب اس کا گوشت کھانا، ٹھیک ہے نا، اب غیر معقول لحم، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا جب تک کہ اس کا استبرا نہ کر دیا جائے، استبرا ہونے کے بعد میں پھر کھا سکتے ہیں گوشت اس کا آپ۔ اب پیشاب اور پخانہ غیر معقول کا نجس ہوتا ہے، جو معقول لحم ہے، اسے فرض کیجئے آپ کے بکری ہے، پاک ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کا گوبر بھی پاک ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذن نفس کا ہوئی صفت کے بعد دوسری صفت ہو گئی، پہلے ایک صفت آئی تھی من غیر المعقول، ذن نفس، یہ ذن نفس وہ غیر معقول کہ جو نفس والا ہو، کیا مطلب؟ اے الدم القوی، جس کے پاس دم قوی ہو، اتنا شدید خون ہو کہ الذی یخرج من العرق عند قطعہ، اگر اس کی گردن کو کاٹا جائے تو خون اچھل کے نکلے، باقاعدہ اس کی گردن سے نکل رہا ہو۔ اب جس کے اندر بھی صفت پائی جاتی ہے، یہ تو عام صفت ہے، اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے نمبر پیشاب، دوسرے نمبر پخانہ۔ والدم، اور جناب علی خون نجس ہے، والمنی، اور منی نجس ہے، من ذی النفس، ذی نفس کی، وہی جو نفس سائلہ رکھتے ہیں، اگر گردن کاٹی جائے تو خون اچھل کے نکل رہا ہو، آدمین کانا ام غیرہ، چاہے وہ آدمی ہو یا غیر آدمی ہو، اور کیا آپ نے، چاہے آدمی ہو چاہے غیر آدمی ہو، خون جس میں اس کے ایک ہی شرط ہے، جو بھی نفس سائلہ رکھتا ہے اس کا خون بھی نجس ہے، اس کی منی بھی نجس ہے، برین ام بحرین، چاہے وہ خشکی سے تعلق رکھتا ہو چاہے سمندر سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ، اگر اس کا گوشت کھایا بھی کیوں نہ جاتا ہو، جیسے بکری گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن جو ذن نفس ہے، اس بنیاد پر اس کا خون بھی نجس ہے، اس کی منی بھی نجس ہے، ٹھیک ہے نا۔ والمیت منہ، پانچویں منزل کے اوپر میتا، منہ یعنی اے من ذن نفس، ذن نفس کا مردار بھی نجس ہے، وَإِنْ أُكِلْ، اگرچہ وہ کھایا ہی کیوں نہ جاتا ہو، ذن نفس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ جو معقولات میں آتے ہیں اور ذن نفس ہیں، ان کا مردار بھی نجس ہے۔ پانچ چیزیں مکمل ہو گئی۔ والکلب والخنزیر، اور کلب اور خنزیر، یعنی چھٹا اور ساتواں نجاسات عشر کے اندر، کتا اور سور، مگر کون؟ البریان، جن کا تعلق دونوں کا خشکی سے ہو، تری سے نہ ہو، دریائی کتا، دریائی خنزیر پاک ہے، ان دونوں جو بری ہوں ان سے، وہ اجزاءہما، اور ان دونوں کے اجزاء، کتے اور سور کے اجزاء، وَإِن لَمْ تَحِلَّهَا الْحَيَاةُ، اگرچہ ان تک حیات نہ بھی پہنچی ہو، جیسے بال تک حیات نہیں پہنچی ہے، مگر چونکہ کتے کے بال ہیں لہذا نجس ہے، سور کے بال ہیں نجس ہے، ٹھیک ہے نا۔ وما تولد، اور ہر وہ چیز جو پیدا ہو جائے، منہما، ان دونوں سے، یعنی کتے اور سور سے پیدا ہو، وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ، اگرچہ وہ نام میں اختلاف بھی کیوں رکھتے ہوں۔ اما المتولد من احدہما، ہاں اگر کوئی تولد کسی ایک سے ہوا ہے، جسے میں نے مثال دی ابھی آپ کی خدمت میں کہ کتے کو بکری کے ساتھ یا سور کو بکری کے ساتھ یا بکرے کو کتیا کے ساتھ فرض کیجئے اس طریقے سے ملا دیا گیا، اور اب جو بچہ پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا کہ متولد من احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک، یعنی کتے اور سور میں سے کسی ایک سے، وطاہرن، اور ایک پاک جانور، جو میں نے کہا کہ بکری ہے یا بکرا ہے فرض کیجئے، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمِ، تو یہ حکم نجاست اور طہارت میں نام کا اتباع کرے گا، اگر اس کے اوپر کتے کا اطلاق ہو رہا ہے تو نجس،
بکری کا اطلاق ہو رہا ہے تو پاک، اگر اس کے اوپر سور کا اطلاق ہو رہا ہے تو نجس، اور فرض کیجئے کہ پاک جانور کا اطلاق ہو رہا ہے تو پاک۔ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا، اگرچہ وہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری مخلوق ہی کیوں نہ پیدا ہو گیا ہو۔ بھئی آپ نے ایک بکرے کو کتیا کے ساتھ ملایا، فرض کیجئے گا، ٹھیک ہے نا، اب جو بچہ پیدا ہوا نہ وہ بکرا ہے اور نہ ہی وہ کتا ہے، کوئی تیسرا مخلوق پیدا ہو گیا، تو ان دونوں کے علاوہ مگر چونکہ وہ اس منزل کے اوپر حکم دیکھا جائے گا تو طہارت اور نجاست کا حکم، نام سے دیکھا جائے، نام کیا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فَإِنْ انتفى المماثل، اب فرض کیجئے کہ اس میں مماثلت ہی منتفی ہو جائے۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب السلام کا مشہور زمانہ واقعہ ہے، آنے والوں نے کہا مولا ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جو کتے اور بکری سے مل کے پیدا ہوا ہے، اب اس کو ہم کیا کہیں؟ تو اب آپ نے کیا کہا، وہ فَإِنْ انتفى المماثل، اگر مماثلت ہی منتفی ہو جائے تو مولا متقیان نے مماثلت گنانی شروع کی۔ یہ دیکھو وہ بیٹھتا کیسے ہے، اگر آگے سے بیٹھے تو بکری ہے، پیچھے سے بیٹھے تو کتا ہے، کہ کبھی آگے سے بیٹھتا ہے کبھی پیچھے سے بیٹھتا ہے، چونکہ کتا ہمیشہ پیچھے سے بیٹھتا، آگے سے نہیں بیٹھتا۔ انہوں نے کہا دیکھو پانی رکھ کے دیکھو، اگر چاٹ کے پیے تو کتا ہے، چوس کے پیے تو بکری ہے، کہ کبھی یہ کبھی وہ، مماثلت، ٹھیک ہے نا۔ کہ اس کو دیکھو ریوڑ کے ساتھ چھوڑ کے دیکھو، اگر آگے آگے چلے اور پیچھے بھی چلے تو کتا ہے، ساتھ میں چلے تو بکری ہے، کہ کبھی آگے کبھی پیچھے چلتا ہے نا۔ یہ تمام مماثلتیں جتنی تھیں مولائے متقین کا ذکر کرتے رہے، یہ اور آرام سکون سے ہنسے کرتے، کبھی ایسا کبھی ویسا کبھی ویسا۔ آخر مولا نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ذبح کر دو، اگر آتے نکلیں تو بکری ہے، اوجڑی نکلے تو کتا۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم ذبح کرتے ہیں کبھی آتے نکلتی کبھی اوجڑی نکلتی۔ کہ فَإِنْ انتفى المماثل، اگر مماثلتیں ختم ہو جائیں، جو پاک جانور کی مماثلتیں وہ بھی نظر نہ آئیں، جو نجس جانور کی مماثلتیں وہ بھی نظر نہ آئیں، ہے ہی نہیں اس بچے میں جو پیدا ہوا ہے، نہ کتے کی مماثلتیں ہیں نہ ہی بکرے کی، ہے ہی نہیں، فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ، جناب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ قول قوی یہ ہے کہ وہ بچہ پاک ہے۔ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس کا گوشت حرام ہے، وہ پاک ہے لیکن گوشت حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، کیونکہ ان دونوں کے اندر اصل کوئی ایک نجاست کی پائی جاتی ہے، بنیادی جو کہاں سے پیدا ہوا وہ ایک تو نہیں سے، اس لیے اس کا گوشت حرام ہے۔ نیو پاک ہے، آپ کو چھو سکتے ہیں، وہ آپ کو چھو دیتا، آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ والکافر انشاءاللہ بعد میں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔